نہیں ہے، عبث ہے شکوائے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ گرامی قدر حضرات، بطور میزبان آپ کے سامنے پیش ہوں۔ میں سب سے پہلے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے مہمانان حضرات کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے گناہ و مصروفیات میں سے وقت نکالا اور یہاں پر تشریف لائے۔ پنڈال میں بیٹھے ہوئے دوست احباب جتنے بھی تشریف لائے ہیں، میں سب کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ خصوصاً اسٹیج پر بیٹھے ہوئے آسمان صحافت کے درخشندہ ستارے، قلم و کرتاس سے جڑے ہوئے عظیم صحافی، میری مراد جناب امجد چودھری صاحب، چیف ایڈیٹر ڈیلی صدائے چنار، اور ان کے ہمراہ ڈائریکٹر ڈیلی صدائے چنار جناب حضرت علامہ عبدالخالق نقشبندی صاحب، اور سابق امیدوار اسمبلی نڈر بے باک اور علم و شعور رکھنے والے، میری مراد جناب چودھری عارف صاحب، ان کے ہمراہ تشریف فرما ہیں جناب انجینئر حسنین ادریس صاحب کے والد محترم جناب حاجی ادریس صاحب، انتہائی مخلص، یا کسی بھی مسلک مذہب کا نام نہیں لیا، بلکہ رب تعالیٰ نے اپنا پہلا تعارف پیش کیا تو کہا کہ محبوب اس رب کے نام سے پڑھ جس نے مخلوق کو پیدا کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اپنا پہلا تعارف مخلوق پیش کیا وہ تھا کہ میں مخلوق کا رب ہوں۔ رب نے مخلوق کا رب ہونے کی جو پہلا تعارف ہے وہ محبوب کے سامنے پیش کیا، اور ساتھ تعلیم کے حوالے سے کہا کہ اقرا پڑھ۔ تو گویا کہ خدمت خلق اور اس کے ہمراہ جو تعلیم و تعلم، درس و تدریس ہے، وہ دونوں ساتھ ساتھ ہی چل سکتے ہیں۔ ایک باشعور معاشرہ ہی اچھے اور اعلیٰ معاشرے کو جنم دے سکتا ہے۔ پڑھا لکھا طبقہ، نوجوان طبقہ ہی معاشرے کے بدلاؤ کے سبب بن سکتا ہے۔ گرامی قدر حضرات، اگر اس حوالے سے دیکھیں تو ڈیلی صدائے چنار کے ساتھ جو لوگ منسلک ہیں، ان لوگوں نے ہمیشہ اعلیٰ اور بے باک، خصوصاً ایک میچور اور منجھی ہوئی سیاست اور صحافت کے حوالے سے انہوں نے کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے فرقہ واریت سے ہٹ کے، مذہب مسلک سے ہٹ کے اپنی روایات چکسواری کی سابق قدر شخصیات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چونکہ یہ تقریب روز نما صدائے چنار کی 12ویں سالگرہ کی مناسبت سے انعقاد پذیر ہے، اس لیے میں سب سے پہلے روز نما صدائے چنار کی چیف ایڈیٹر، سابق وائس چیئرمین آزاد جموں و کشمیر پریس فاؤنڈیشن جناب امجد چودھری صاحب، ڈائریکٹر علامہ عبدالخالق نقشبندی صاحب، بیورو چیف چکسواری انجینئر حسنین ادریس صاحب، اور سٹی رپورٹر جناب نبیل برکت صاحب، تمام ٹیم کو اپنی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ روز نما صدائے چنار کا میں قاری بھی ہوں، اس حوالے سے چند باتیں آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ اس روزنامے نے بلا شبہ اس کا شمار ریاست کے بڑے اور معتبر صحافتی اداروں میں ہوتا ہے۔ بالخصوص مسئلہ کشمیر کے حوالے سے، کشمیریوں کی آواز بننے کے حوالے سے اس روزنامے نے اہم کردار ادا کیا۔ جس طرح پہلے مقرر جناب صدام انقلابی صاحب نے گزارش کی، بتایا کہ روزنامہ صدائے چنار کا ایک پورا صفحہ کشمیریوں کے لیے مختص ہے، جس میں نہ صرف مقبوضہ کشمیر کی خبریں لگتی ہیں بلکہ تارکین وطن کشمیری دنیا بھر میں بسنے والے وہ بھی اپنی آواز لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑا اس کا مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اہم اقدام تھا، جسے پڑھ کر بہت خوشی ہوئی، اور دنیا بھر میں بسنے والے کشمیریوں کی باتیں، ان کی آواز ان تک پہنچی۔ باقی روزنامہ صدائے چنار کی جو چکسواری سے ٹیم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ادارے کی خوش نصیبی ہے کہ انہیں اتنے اچھے پڑھے لکھے مخلص
اور منجے ہوئے صحافی میسر آئے جنہوں نے اخبار کی ترقی کے لیے اور عوامی مسائل کے لیے اپنا بہترین کردار ادا کیا۔ انجینئر حسنین عزیز صاحب ہمارے آزاد پریس کلب سکسواری کے اہم فرد ہیں، اہم رکن ہیں۔ میں یہ بھی خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ منسلک ہیں اور روزانہ صدائے جناب ہماری ٹیم کا حصہ ہے۔ میں آخر میں ایک بار پھر تمام احباب کو تقریب آمد پر خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور اخبار کی سالگرہ پہ تمام متعلقین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ السلام۔ بڑا مشکل نام رکھا ہے، چنار کی آواز، اور یہ آواز گزشتہ کئی صدیوں سے دنیا میں گونج رہی ہے، لیکن بدقسمتی سے چنار کی آواز کو سنا نہیں جا رہا۔ الحمدللہ آپ کی کاوش، آپ کی محنت کی وجہ سے آج صدائے چنار نہ صرف آزاد جموں و کشمیر میں بلکہ بیرون ممالک اور پاکستان میں بھی اسی طرح مشہور ہے جیسے دوسری بڑے اخبارات ہیں۔ میری یہ دعا ہے کہ صدائے چنار جس طرح اپنے منشور لے کر چلا تھا، اس منشور پہ اسی طرح عمل کرتا رہے، ریاست جموں و کشمیر کے مسائل مصائب ان کو اسی طرح اشکار کرتا رہے۔ دنیا میں آج جو ہے پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پوری دنیا اسی کے آثار میں ہے، اسی کے قبضے میں ہے، اور وہی قومیں اپنی منزل کو پہنچتی ہیں یا اپنے مقصد میں کامیاب ہوتی ہیں جہاں پہ میڈیا پازیٹیو رول پلے کرتا ہے، حقائق بیان کرتا ہے، جبکہ آج صحافت میں اعلیٰ صحافت کے ساتھ ساتھ ضبط صحافت کا بھی ایک بڑا سلسلہ چل نکلا ہے۔ اصل مسائل کی بجائے اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کی خاطر اخبارات کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور پرنٹ و الیکٹرانک میڈیا اور خاص کر آج کل جو انٹرنیٹ کا سلسلہ ہے، اس میں جو ہے وہ ذاتوں کو نقصان پہنچانے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ لیکن میرا جہاں تک معاصر کے حوالے سے تجربہ ہے، معاصر میں نے آج تک ایسی کوئی خبر نہیں دیکھی جسے کسی کی ذات پہ کیچڑ اچھاڑا جائے، اور یہی سب سے بڑی صحافت ہے اور یہی اصل اصول ہے صحافت کا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اخبار کو مزید جو ہے ترقیاں نصیب کرے۔ اگلے مقرر ہمارے سابق امیدوار اسمبلی محمد عارف چودھری صاحب، چیئرمین اقتصادی امور بورڈ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر سے بچ کر آپ تشریف لائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں انجینئر حسنین صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کی اس پروگرام میں مجھے شرکت کا موقع فراہم کیا، اور صدائے چنار کے چیف ایڈیٹر جناب امجد چوہی صاحب کو چکسواری آمد پر ویلکم کرتا ہوں، اور پنڈال میں بیٹھے ہوئے، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تمید باندھے سب کو السلام علیکم۔ مختصراً یہ کہ محمود صاحب اور صداب صاحب اور باقی مقررین نے بڑی خوبصورت باتیں کر دی، آگے موضوع کوئی نہیں بچتا۔ صرف میں اتنی بات کرتا ہوں کہ صدا کا مطلب ہے آواز لگانا، آواز دینا، اور آواز تب بھی آپ دیتے ہیں کہ جب کوئی سننے والا نہیں ہوتا، اور آواز دیتے ہیں کہ سنو میری بات۔ تو آپ نے جو یہ لفظ چنا صدا، یہ مجھے جب آپ نے چنا تھا تب سے بہت خوبصورت لگا۔ اگلا لفظ ہے چنار۔ چنار میری ماں کا، میری دھرتی کا، میرے وطن کا قومی نشان ہے، آتش ہے، گرم ہے، اور یہ گرم آج سے نہیں ہے۔ 1586 میں میری ریاست تقسیم ہوئی، 282 سال آزاد و خود مختار ملک رہا، 1586 سے لے کر 1846 تک اس کی ایک اور شکل رہی، اور 1846 میں 75 لاکھ نانک شہی میں اس ملک نے بیچا جو اس وقت ہیومن رائٹس کا چیمپئن بنا ہوا ہے۔ چرند بھی بیچ دیے، پرند بھی بیچ دیے، زمین بھی بیچ دی، انسان بھی بیچ دیے۔ 16 مارچ 1846 سے 14 اگست اور 15 اگست دو مملکتیں پاکستان اور ہندوستان مرد وجود میں آئی،
تو میرا وطن 101 سال کے بعد 4 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور وہ 1947 سے آج جب میں اس وقت کھڑا ہوں آپ کے سامنے 73 سالوں بعد اس کی شکل پھر واپس اسی حالت میں نہیں آئی، بلکہ اسے 5 اگست 2019 کو ایک ملک نے کہا کہ یہ میرا حصہ ہے، اور اس کو بات کو ختم کرتے ہوئے ابھی جو ہمارا وکیل ہے سو کارڈ شارک کی بات کرتا ہے، اور شارک کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے، وہ کہتا ہے کہ یہ حصہ میرا ہے۔ یہ جو صدائے چنار آواز تھی اس کو آگے جو ٹائم بڑھتا گیا اس کو تقسیم در تقسیم کرتا گیا، مگر مجھے خوشی ہے کہ میرے میں الفاظ نہیں بیچتا، عموماً ضمیر کی بات کرتا ہوں، چاپلوسی مالچی اور پالچی نہیں ہوں، حقیقت میں مبنی کہ آج سے 12 14 15 16 سال جب اس سے بھی پہلے جب ہم یونیورسٹیز میں ہوتے تھے اسٹوڈنٹ پالیٹکس کرتے تھے تو کہتے تھے کشمیریوں کے اخبارات ہوں، کیونکہ ہمیں لکھتا کوئی نہیں تھا، ہماری بات آگے پہنچتی نہیں تھی، مگر ان بھائیوں نے اور خصوصاً امجد چوئی صاحب ان میں ایک بڑا نام ہے جنہوں نے ریاستی اخبار جاری کر کے ہماری صدا کو ان ایوانوں تک پہنچایا، آگے اس پہ عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، انہوں نے اپنا پورا رول ادا کیا کہ ہماری آواز وہاں تک پہنچائی۔ مجھے یقین ہے کہ جو موجودہ صورتحال کریٹ ہوئی ہے، اور اسی پہ میں اختتام بھی کروں گا، بہت ہی نازک ہے۔ میری آئیڈینٹیفیکیشن، میرا تشخص، میری آبرو، میری عزت دونوں ملک برسر بازار نیلام کر رہے ہیں۔ اگر اس برسر بازار نیلامی میں امجد چودھری اور میں نے کردار ادا نہ کیا تو شاید اللہ آپ سے اتنا نہیں پوچھے گا کیونکہ ہم سے پوچھے گا، کیونکہ ہم ہماری گناہ ہے۔ اس لیے اس کلمہ حق کو امجد صاحب مجھے یقین ہے کہ اس نازک مرحلے پر آپ اسی طرح بیان کرتے رہیں گے جس جوش، ولولے اور امنگ کے ساتھ اس کا آپ نے اس ریاستی اخبار کا اجرا کیا تھا۔ میں آپ کا اس لیے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ منگلا ڈیم کی تحریک کے اندر جو ابھی تک انوز جاری ہے اس پہ ایک ہمارا ایگریمنٹ ہوا پاکستان حکومت اور وافدہ کے ساتھ، اور تمام ایک لفظ میں کہتا ہوں جملہ مسائل جوں کے توں پڑے ہیں۔ 2013 میں پانی ڈال دیا گیا، کھربور میں وافدہ نے کما لیے، مگر کشمیریوں کو در بدر کر دیا، وہ اسی طرح انوز پڑے ہیں۔ اس میں رٹھوا چکریام برج کے بارے میں آپ نے پڑھا بھی ہوگا، آپ نے لکھا بھی ہے کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے اور چاروں ٹاؤنز کے اندر کیا صورتحال ہے۔ اور اسی پہ میں اختتام کروں گا۔ یہاں خوشبوؤں کی رفاقتیں نہ تجھے ملی نہ مجھے ملی، یہ آپ پہ نہیں ہے، یہ ذرا براڈر کانٹیکسٹ میں ہے۔ یہاں خوشبوؤں کی رفاقتیں نہ تجھے ملی نہ مجھے ملی، وہ چمن جس پر ناز تھا نہ تیرا ہوا نہ میرا ہوا، وہ جو خواہ میرے ذہن میں تھے نہ میں کہہ سکا میں نے لکھ سکا، کہ زبان ملی تو کٹی ہوئی، کہ قلم ملا تو بکا ہوا۔ انجینئر حسنین صاحب کا دوبارہ شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ دوستوں کا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اس 12ویں سالگرہ کے بعد مزید ترقی نصیب کرے۔ تھینک یو ویری مچ۔ پارٹی کانفرنس تھی، وہاں پہ تمام کشمیری قیادت کو ہم نے دعوت دی تھی۔ اس وقت نواز شریف پاکستان کے پرائم منسٹر تھے تو فاروق اعظم صاحب اس تقریب میں نہیں آئے تھے، اس لیے کہ وفاقی حکومت کا موقف اور تھا، وہ اس کانفرنس کا موضوع اور تھا۔ ٹھیک ہے جی، آج فاروق اعظم صاحب کا آپ ایشو نہیں ہے کیونکہ وہاں یہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، یہاں وفاق میں حکومت اور ہے، وہ ایزی بول سکتے ہیں۔ اگر یہاں حکومت میاں صاحب کی ہوتی تو وہ یہ ایشو ہے، ہماری قوم تقسیم ہے، ہماری لیڈرشپ تقسیم ہے، ہمارے سیاسی سماجی جو معاملات ہیں کہ سیاسی سماجی جو وہ تقسیم ہے۔ لہذا اب ہم لمبی باتیں کریں کہ یہی ہے کہ آپ اپنے اپنے حصے کی سمجھ لیں، ہر بندے کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے اپنے حصے کی سمجھ لاتے رہے۔ دیکھیں نا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب جب واقعہ کربلا ہوا اس میں 2 طاقتیں تھیں، ایک حسینی طاقت تھی، ایک یزیدی طاقت تھا۔ امام حسین کے پاس یہ راستہ تھا، وہ رائے رخصت اختیار کرتے یا رائے عظیمت اختیار کرتے۔ اگر وہ چاہتے تو وہ جس طرح باقی صحابہ کرام بھی تھے یا باقی جو اس وقت عوام خاموش رہی ہے نا، یا باقی جو لوگ رہے ہیں وہ بھی چاہتے تو باقی وہ اپنا یعنی کہ وہ خاموش رہتے،
لیکن انہوں نے امام حسین نے قربانی دے کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر آپ نے یزیدی طاقتوں کے ساتھ لڑنا ہے، ان طاقتوں کے ساتھ لڑنا ہے، تو پھر آپ کو باہر نکلنا پڑے گا. پھر جو ہماری صفوں میں چھپے ہوئے لوگ ہیں ان لوگ کو بھی آپ کو اب آپ ہماری جو ہم قوم ہیں، ہم عام لوگ ہیں، ہم عام کارکن لوگ ہیں، ہم میں سے کوئی اتنا بڑا لیڈر نہیں ہے. اب جو ہماری لیڈرشپ ہے اس کے مسائل اور ہیں، ان کے مقاصد اور ہیں. جو عام کشمیری ہے، جو عام لوگ ہیں، ہماری ڈیمانڈ ہو ہے. اب ایشو یہ ہے کہ ہمارا آپس میں رابطہ نہیں ہے، ہمارا لنک نہیں ہے. قوم کچھ اور چاہتی ہے، لیڈرشپ کچھ اور چاہتی ہے، عالمی طاقتیں کچھ اور چاہتی ہیں. لہذا یہ ہمارے مسائل تب تک حل نہیں ہو سکتے جب تک قوم، عوام پوری، لیڈرشپ جب آپ ایک پیج پر ہوں گے تو تب ہمارے کشمیری ایشو دیگر مسائل ہمارے حل ہوں گے. تو باقی یہی ہے کہ ایز اے کشمیری جس طرح چودھری عارف صاحب یا دیگر آپ لوگ یا ہم لوگ اپنی آواز بلند کرتے ہیں، ہم انشاءاللہ العزیز صدائے چنار کے پلیٹ فارم سے اور ہم صحافتی پلیٹ فارم سے اپنے مسائل جو ہے یعنی اسی طرح ہم اجاگر کرتے رہیں گے. تو ہم ہمارے صفحات صدائے چنار کے جو صفحات ہیں، ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے. اس سے پہلے بھی اعلیان چکسواری، اسلام گارڈ، ویپر، جڈیال، منگلا ڈیم توسیع کے حوالے سے کوئی تحریک ہو، ابھی آپ لوگوں نے یہ جو تحریک شروع کی ہوئی ہے رٹھوا جام پور کی، اس تحریک کے اندر بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں. بلکہ پچھلے دنوں جو ہمارے سینئر صاحب درانی صاحب ان کی اہلیہ کی وفات میں فاروق ایسا تشریف لائے، وہاں پہ ہم 1-2 گھنٹے ان کے ساتھ نشست ہوئی ہے. وہاں پہ میں نے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ رٹھوا جام پور اس کا ایشو کیا ہے. انہوں نے تو مجھے یہ بتایا کہ یہاں جو آپ کا حصہ جو باقی رہتا ہے اس کے نیچے پتہ نہیں پہلے کوئی نالا جا رہا تھا، اس سے پہلے کوئی کس کا نالا تھا، نہر تھی، تو وہ یہاں پل وہ یعنی پلر جو ہے وہ یہاں نیچے نہیں آ سکتا. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ انہوں نے ڈیزائن آپ یہ کیا ہے، وہ جس کمپنی کے پاس یہ میں فاروق کاغذ صاحب نے تو دیکھیں نا ہمارا کیا دیکھیں نا وہاں میں آپ کو نمیدہ وہاں بیٹھا ہوا تھا کہ نا اسلام آباد کے اندر سینئر صحافی نیشنل پریس کلب کا صدر بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جنرل سیکرٹری بیٹھا ہوا ہے، وہاں میں آپ کا نمیدہ موجود تھا. تو میں نے فاروق کاغذ صاحب نے یہ سوال کیا رٹھوا جام پور کے حوالے سے، اس نے جو مجھے باتیں بتائی ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں آپ سے نام لے رہا ہوں آپ کے سامنے. یعنی فاروق کاغذ صاحب نے مجھے یہ بریفنگ دی یا ہمیں دی ساتھیوں کو کہ رٹھوا جام پور کا ایشو یہ ہے کہ وہاں جو جگہ باقی رہتی ہے وہاں نیچے کوئی نہر جا رہی تھی یا کوئی نالا یا کس تھا، تو وہاں اب پلر کس طرح باقی پلر آپ کے لگے ہوئے نا دائیں بائیں، وہ پلر نیچے اس طرح نہیں لگ سکتا. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم پتہ نہیں اسے کیبل پہ جو کیبل برج بنائیں گے یہ ایشو ہے، وہ پتہ نہیں ابھی فائل گئی نہیں تھی. لیکن کہنے کا مقصد تھا کہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی اسلام آباد میں بیٹھ. اسی طرح روڈ کے حوالے سے میں نے ان کے ساتھ بات کی ہے. پھر ہم نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ کے پاس جو فنڈ آتے ہیں، مطلب ابھی آپ کا یہ جو لاسٹ بجٹ پیش ہوا ہے یہ ہمارا 1 ارب اور 40 ارب کا بجٹ آپ کا آزاد کشمیر کا. اب آپ لوگ یہ بجٹ آپ کو کہاں جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ آپ چیک کریں. آپ کے جو لوکل مسائل ڈیولپمنٹ کی آپ چیک کریں. اب یہاں آپ کے سابق وزیر اعظم جو ہیں ان کا تعلق چکسواری سے رہا ہے میرے خیال میں چودھری مجید صاحب جو ہیں. ہمارا نظام یہ ہے ہم سب لوگ اس اسٹیپ نظام کا حصہ ہیں. اب دیکھیں نا جو نون لیگ کو ووٹ دیتے ہیں وہ اسٹیپ نظام کا حصہ ہے، جو پی پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں وہ اسٹیپ نظام کا، جو سیدھی بات ہے جو پی ٹی آئی کا حصہ ہے وہ اسکریپ نظام کا ہم لوگ حصہ ہے. میرا آپ کو پیغام یہ ہے ایز اے جرنلسٹ، ایز اے صحافی، ایز اے چیف صاحب، ہم اس اسکریپ نظام کا حصہ نہ بنیں. مطلب میں تو توہین سمجھتا ہوں ان لوگوں کو ووٹ دینا، سیدھی بات ہے. ہم ابھی آزاد کشمیر بار میں تحریک چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. بھارت کے اندر ہم بھارت کو 100 گالی دیتے ہیں، لیکن جمہوریت انہوں نے جب بیلٹ پیپر آتا ہے، بیلٹ پیپر کے اندر یہ کھانا ایسا بھی ہوتا ہے جس میں یہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی امیدوار جس کو آپ پسند، جہاں اگر جو موجودہ کینڈیڈیٹ ہے اگر آپ کسی کو پسند بھی نہیں کرتے آپ کو سالو ٹک کر دیں. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ پڑھے لکھے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کے ووٹوں کے یہ آپ کے موجودہ قیادت کسی بھی جماعت میں ہو وہ اہل نہیں ہے، تو سیدھی بات ہے. ٹھیک ہے، یہی آپ کا پیسہ ہے. صرف کیا ہے آپ کے پاس 50-60 یہ ایم ایل اے ہیں، عمران کشمیر کونسل ہیں، اس کے علاوہ آپ کے یہ جو بیوروکریٹ ہے 22-23 سیکٹری ہیں آپ کے، پورا سسٹم ان کے پاس ہے. 100-150 آدمی ہیں پورے ایک کا. اس میں ججز شامل ہیں، اس میں آپ کے یہ جو دیگر بیوروکریٹ شامل ہیں، بیوروکریسی پوری شامل ہے، اس میں سیاستدان شامل ہیں، اس میں سیاست بھائی سب پورا 150 آدمی ہے. اس کے پاس پورا آپ کا سسٹم ہے.
وہ کبھی ادھر آ جاتے ہیں, کبھی وہی لوگ ہوتے ہیں نا باری باری. اب پرابلم سے یہ اب یہ ہم باتیں ہو رہی تھی کہ ہمارا کشمیر اگر یہ اعلان کر دے پاکستان حکومت پاکستان کے یہ آزاد کشمیر کو ہم صبح بنا رہے ہیں, کوئی بات نہیں کرتا, کوئی گزارا نہیں ہوگا. کوئی لیڈر پر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے میرا اور آپ کا اس ریاست کے ساتھ وفات نہیں رہا. آپ لوگ جو جنگ کر رہے ہیں اپنے طور پہ کر رہے ہیں, ہمیں ریاست ساتھ کچھ نہیں دے رہی. آپ سوچیں نا ذرا, بس مجھے ریاست کیا دیتی ہے, تو آپ کو ریاست کیا دیتی ہے, آپ کو دیتی ہے, ہمیں ریاست کچھ نہیں دے رہی. ہمارا انٹرسٹ, ہم لوگ اپنی محنت لگن دائیں بائیں لیفٹ رائٹ مار داڑ کر کے آپ تو سیدھی بات ہے. یہ بات ہے نا, ریاست کے جو ادارے ہیں, ڈپٹی کمشنر کے پاس مثلا میں اگر ہاتھ لے کے جاؤں گا تو کوئی مظلوم آدمی ہے وہ کہے گا جی آپ کا قدر گولڈنگ کے ساتھ ختم جائے گا. کیونکہ مجھے فون, میں آپ کو بات کروں, پچھلے دنوں ایک ایم پی پارٹی کی حکومت تھی تو کوٹلی ہمارا ایک لڑائی ہوئی, ہمارے گاؤں کی بات کیا ہے لڑائی ہوئی, تو مجھے وہاں سے ایک بندے نے فون کیا جی کہ لڑائی ہو رہی ہے, آپ تھانہ فون کریں ایس ایچ او صاحب کو. میں نے فون کیا جناب لڑائی ہو رہی ہے آپ بھی چیک کریں. مجھے انہوں نے پہلے فون کیا تو میں نے کہا ہم پولیس بھیجیں. انہوں نے یہ کہا جی کہ ہم دیکھتے ہیں. میں نے اس بندے نے مجھے دوبارہ فون کیا, ابھی تک پولیس نہیں آئی. میں نے دوبارہ فون کیا تھانے میں کہ جی آپ پولیس وہاں بھیج دیں. مجھے تھانے سے اس نے جواب یہ دیا, جو وہاں بیٹھا ہوا تھا محرر تھا یا اے ایس ایچ او, اس نے مجھے کہا جی کہ ہم وہاں پر گئے ہیں لیکن ہم اس دوسری پارٹی کا پرچہ نہیں کاٹتے. میں نے کہا یار آپ کی پارٹی کون سی؟ میری کوئی پارٹی نہیں ہے, میری یہ پارٹی ہے, جو غلط ہے اس کے بعد پرچہ کاٹو, بات ختم. لڑائی کو دفعہ بدل رہا ہے, نہیں جی ہمیں دوسری طرف سے پریشر آ رہا ہے. میں نے کہا منسٹر کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کا پرچہ نہیں کاٹنا. میں نے کہا یار آپ یہ تھانہ اس کی پارٹی کا ہے یا آپ کا ہے یا عام عوام کا ہے؟ مجھے اس نے جواب دیا کہ چوئی صاحب آپ کہاں رہتے ہیں؟ یورپ سے تو نہیں آیا آپ آئے یہاں. میں نے کہا آپ دوسرے دن میں کیا کوٹی تھے, میں دوسرے دن میں کیا کوٹی تھے, میرے ایک فنکشن میں وہاں ان کے ساتھ میری میٹنگ ہو گئی ہے. فنکشن کے اندر مجھے اس نے دوبارہ کہا کہ آپ مجھے کیا, میں نے کہا یار میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ جو ایشو ہے جو غلط ہے اس کو آپ پکڑ لو. وہاں فلاں منسٹر صاحبہ تھی کوٹلی, اس کو آپ سمجھے, تو اس کا دباؤ یہ تھا کہ اس کے خلاف پرچہ نہ آپ کاٹے, جو ظالم پارٹی تھی نا. تو میں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ تھانہ پارٹی کا انہیں کا تھانہ ہے. اگر میں یہ ان کی بات نہ سنتا تو میری ٹرانسفر ہو جاتی نیلم, تو میرا گھر ڈونگی میں ہے, تو مجھے کیا ہے, میں پاگل آدمی ہوں کہ روز جاؤں تو نیلم بچوں سے دور رہتا ہوں. یہ آپ کی حالت ہے اس پولیس کی سر, اس لیے اس کے ہم سب ذمہ دار ہیں. اب جن لوگوں نے اس منسٹر کو ووٹ دیے ہیں وہ اس میں صدار ہیں نہیں ہیں علامہ صاحب. میں نے اس تناظر میں بات کی ہے کہ یہ لوگ آپ کے ووٹوں کے قابل نہیں. سب آپ کا ایم ایل اے, جو بندہ جس کو ووٹ دے گا, آپ کا ایم ایل اے جتنے ظلم کرے گا, جتنی مافیاز کے ساتھ مل کر قبضے کرے گا, جو بھی وہ اس میں آپ سب لوگ شامل ہیں. اس لیے آئندہ فیصلہ کریں, میرٹ پہ ووٹ دیں اور نئے لوگوں کو لے کے دیکھیں نا. یہ 70 72 73 سال ہو گئے, یہ لوگ بار بار آپ کے پاس آ گئے. اس لیے اس سسٹم کا آپ اب دیکھیں, میرے پاس جو آواز جو میری صلاحیت تھی وہ میں نے آپ کو پیغام دے دیا ہے. اب آپ میری یہ غرض نہیں ہے کہ آپ کس کو لے کے ہیں کس کو نہیں لے کے, پورا سسٹم کریکٹ ہے, پورا نظام ہے نا آپ کے ساتھ. وزیر اعظم کون بڑے, یہی 150 200 300 400 لوگ ہیں, اوپر سے آرڈر آتے ہیں مٹ جاتے ہیں آپ کی بات ختم. اس لیے عام آدمی کی دلچسپی نہیں ہے. اسی طرح تحریک آزادی کشمیر کے اندر بھی عام آدمی کی دلچسپی نہیں ہے. ابھی آپ یہاں پہ اعلان کریں پرسوں کہ ہم تحریک آزادی کشمیر کے بارے سے کوئی جلوس نکالنا چاہتے ہیں, صرف آپ کے 50 آدمی ہوں گے, لوگوں کو کوئی غرض نہیں. ٹھیک ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ سب چکر فراڈ ہے. لوگ اب سمجھنے لگے ہیں اور یہ باتیں آپ روز روشن کی طرح یہاں ہو رہی ہیں کہ تحریک آزادی کشمیر بھی چکر فراڈ ہے. یہ لکھا بھی ہے نا صاحب. مطلب میں خود جب گیا لاسٹ برطانیہ میں تو میرے وہاں ایک عزیز تھی آخری بات شفیلڈ میں, وہ انہوں نے شفیلڈ کی اس وقت ایم پی جو تھی, تو میری انہوں نے وہاں پہ میٹنگ رکھی ارینجمنٹ. ٹھیک ہے جی, کوئی قاسم صاحب ہے, کوئی طالب صاحب, میرے تھے شفیلڈ. میں وہاں گیا تو میٹنگ کے ساتھ جب ہم بیٹھے نا وہاں پہ, تو میں نے اس نے کہا جی آپ سوال کریں. میں نے پہلا اس آپ نے جو میرے ساتھ تھے, جو میرے ساتھی تھے, میں نے کہا ان سے آپ سوال کریں کہ میں آپ سے بات کروں گا تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے. آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس اختیار ہے کشمیری ایشو کو حل کرنے کا. اس نے کہا لوگ ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے.
تو میں گیا پھر جو ہمارے لیڈر آپ کے پاس آتے ہیں ملنے کے لیے فوٹو بنوا کے یہ کیا ہے وہ کہتے ہیں یہ سب فراڈ ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے, وہ صرف ملتے ہیں فوٹو بنواتے ہیں بات کرو کہ یہ بات کیا ہوئی ہے ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے. تو پھر میں نے اس کو کہا کہ پھر میری آپ کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی, مطلب میں آپ کے ساتھ کیا بات کروں تحقیق ذات کشمیر کے والے سے. یہ سب ٹوٹل فراڈ یہ ڈرامہ ہے. سیدھی بات ہے ہمیں آپ حقائق کی طرف جانا پڑے گا. جو حقیقت باتیں ہیں ہم لگی لوگ کی بات کرتے ہیں تو سیدھی بات ہے. تو اس لیے ایز اے قوم ایز اے نیشن اب ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا. ہم نے اپنے راستے کا متعین کرنا پڑے گا. تو آپ بندہ آپ نے کرنا کیا ہے, جس طرح مطلب میں نے آپ فیصلہ کر دیا ہے کہ ہم آئندہ اسی آدمی کو ووٹ دیں گے جو صاف باکردار ہوگا, جو میرے علاقے میں جہاں ووٹ ہے. تو سیدھی بات ہے, ورنہ ہم کلاس مار دیں. ہم کیوں کسی کے ذمہ دار بنے, کسی کی برائیوں میں ہم کیوں شامل ہوں. سیدھی بات ہے. اس لیے آپ کے جو ایشو کا بھی حل ہو سکتے ہیں کہ آپ صاف ستھری کی عادت کو آگے لے کے آئیں گے, اچھے لوگوں کو لے کے آئیں. آپ اپنی کوشش جاری رکھیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بظاہر تو شکست ہوئی تھی نا, یزید کی جو فوجیں تھیں وہ تو غالب آئی تھی نا. امام حسین شہید ہو گئے تھے, لیکن امام حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی. اور اس کا پیغام کیا ہے ہمیں, امام حسین کا جو شہادت کا پیغام کیا ہے ہمیں, وہ پیغام یہی ہے کہ باطل طاغوتی یہ جو سیاسی طاقتیں ہیں, یہ جو آپ کا چکر فراڈ ہے, یہ کرپشن, اور اس دور میں یہی دور رہا تھا نا یزید تک یہ. اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ آپ ہمیں کوشش کرنی چاہیے ایز اے اچھا شہری اچھے کردار کے ساتھ رہیں. اور میں بار دیگر آپ تمام دوست احباب کا جو قائدین یہاں پہ آئے ہیں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہ پیغام دیتا جا رہا ہوں انشاءاللہ عزیز صدائے چنار کا جو پیغام ہے, صدائے چنار کی ٹیم کا جو پیغام ہے, جو ہمارے صفحات ہیں وہ آپ کے لیے حاضر کریں. بس بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ رسول کریم. ماشاءاللہ یہاں پر ہمارے پہلے مقرر جناب پرمیٹنگ جرنلسٹ صدام انقلابی سے لے کر ہمارے آخری مقرر ہمارے چیف گیسٹ میں امجد چوئی صاحب کی تمام احباب نے کثرت باقی نہیں چھوڑی جس چیز پر گفتگو دی جا سکے, تمام مسائل کو اجاگر کیا. تو میں بس یہ تھے میزبان آخر میں تمام احباب کا جناب بالخصوص ہمارے مہمان خصوصی امجد چوئی صاحب کی ایڈیٹر رہنما صدائے چنار, نائب ڈائریکٹر صدائے چنار علامہ عبدالحارث نقشبندی صاحب, صدر محفل میرے والد محترم حاجی عمر ادریس صاحب, جناب سابق امیدوار اسمبلی ارکان مقبول جو نیاز صاحب, بزرگ سیاسی اور سماجی رہنما باز محمد شریف صاحب, ہمارے محسن جناب محمود ایڈوکیٹ صاحب, اور دیگر پنڈال میں بیٹھے میرے ساتھ فیصل نصیر صاحب اور دیگر جتنے بھی احباب تشریف آئے, تمام احباب کا میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے بعد بلا شبہ صحافت ایک بہت ہی جو پاک شعبہ ہے. اس کے قلم کی جو قسم ہے وہ اللہ نے قرآن پاک میں اٹھائی, نون والقلم وما یسطرون. یہ الگ بات ہے کہ آج کے دور میں کچھ صحافی احباب جن کے جو قلم کو بیچ دیتے ہیں ان کی وجہ سے اس شعبے کو گالی دی جاتی ہے. یہ ایک افسوسناک عمل ہے. تو یہ میں بتاتا چلوں کہ صدائے چنار کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ گزشتہ کئی سالوں سے ہے. تو اس یہ واحد ادارہ ہے جس کا میں پورے وصول سے کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پہ قلم کو بیچا نہیں جاتا, یہاں پہ حقیقی مسائل کو اجاگر کیا جاتا ہے. جیسا کہ آگے بات کی گئی, یہاں پہ منگلا ڈیم سے لے کر چکر یا پل ہو گیا, اس کے علاوہ تحریک آزادی کشمیر پہ بات کی گئی. ابھی انہوں نے صدائے چنار نے کوٹلی میں کمپلینٹ سیل بھی قائم کیا. یہ وہی ادارہ ہے جس نے کمپلینٹ سیل قائم کیا جہاں پہ عوام اپنے مسائل کو جا کر بتا سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے صدائے چنار قابل تحسین ان کی خدمات ہیں. تو میں مبارکباد دینا چاہوں گا جناب ہمارے چیف ایڈیٹر امجد چوئی صاحب اور پوری صدائے چنار کی ٹیم کو کہ انہوں نے 12 سال بڑے اچھے انداز میں مکمل کیے, اور دعا گو کہ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی صدائے چنار کی طرح اپنی خدمات کو فیلڈ میں پہنچاتے رہیں گے. تو آپ نے بہت شکریہ تمام احباب کا جنہوں نے ٹائم نکالا. تو میں تہ دل سے تمام احباب کا مشکور ہوں. ٹھیک ہے وہی
Thank you.